چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اپنے سلسلے میں آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ 3 خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 2 میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر درود پاک پڑھنے والا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ دلوائیں گے کہ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے علم دین سیکھنے کی نیت سے اول تا آخر سلسلے میں انشاءاللہ شامل رہیں گے. ہمارے سلسلے میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول، مبلغین سے گفتگو اور بہت ساری انشاءاللہ سیکھنے کے مواقع ملیں گے، تو اول تا آخر انشاءاللہ شامل رہیں گے. آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے سلسلے میں، تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں. آئیے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کل من علیہا فان. زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اسے ہر دن ایک کام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. لا تنفذون إلا بسلطان. جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں بھی سورہ رحمان کی تلاوت کا سننے کا شرف الحمدللہ ہم نے حاصل کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری صورت، قرآن کریم کی دلہن اس صورت کو جو ہے وہ کہا گیا۔ یہاں میں ناظرین ایک مشورہ دینا چاہوں گا، چونکہ جون جولائی کے ایام آ چکے ہیں اور عام طور پر اسکولز وغیرہ میں چھٹی بھی ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی ان صورتیں یاد کرانے کا اہتمام کریں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، تو انشاءاللہ الکریم ان کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گے۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت موجود ہو۔ کتنی پیاری فضیلت ناظرین یہ موجود ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کریم سے ان کے تعلق کو مضبوط کیجئے، قرآن کریم سے ان کے تعلق جوڑیے۔ اس بہانے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور ہمارے گھروں میں بھی انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور اللہ پاک توفیق دے تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ تفسیر صراط الجنان کے ساتھ انشاءاللہ الکریم اگر پڑھیں گے تو اور بھی ذوق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت قرآن نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں ہمارے سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہمارے موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خواں عدنان شیخ اتاری صاحب۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ،
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا. نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے. یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں
مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے تمنا سگے اتار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھامنے پر کہ شاہ مدینہ، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جیے اصل میں، جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے، ہم لاکھ جیے اصل میں، جینا
زباں پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا زباں پر رہے، اعلیٰ تو یہی ہے، اعلیٰ تو یہی ہے، طیبہ میں ہو سب کچھ، میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہو سب کچھ، میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کرو کیا میری، دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، دنیا کا کرو کیا میری، دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، سنسار پر چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ بہت ہی پیارا کلام مدنی چینل کے ناظرین ہمارے عدنان بھائی نے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار نور کی حاضری کی تمنا اس کلام کے اندر پیش کی گئی ہے، اور یقیناً یہ کس عاشق کے دل کی تمنا نہیں ہے، ہم سب کے دلوں کی تمنا ہے، ہماری تڑپ ہے۔ اور اب تو ویسے بھی مبارک ایام چل رہے ہیں، اور حجاج کے قافلے الحمدللہ جوگ در جوگ مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی، حج مبرور کی، عمرہ مبرور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حاضری حرمین شریفین بار بار با ادب با ذوق ہم سب کا مقدر فرمائے، اور مدینہ پاک کی حاضری، اللہ اکبر، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ایک خالد بھائی، میں کسی کو، ایک بہت پیارے نعت خواہ ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، وہ بڑی پیاری بات انہوں نے بیان کی، کہا کہ میں مینا شریف میں تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حج کرنے ہیں، کہنے لگے کہ میں خاموش ہو گیا، میں نے توقف کیا جواب دینے میں، کہا کہ میرا مطمع نظر اور میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں تو مدینے آیا ہوں، میں تو مدینے آیا ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ بھی عاشقوں کا ایک انداز ہے، ایک خوبصورت طرز ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں مدینے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مدینے سے محبت کی اور ایک وارفتگی کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدینے سے ایسا ذوق اور ایسی محبت نصیب فرمائے، اور ایسا ادب والا بلاوا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے معاف کرنا۔ معافی کی اہمیت کیا ہے، معافی کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین کے واقعات اور معاشرے پر اس معاف کرنے کے پڑھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور بہت سی ڈائمنشنز کو انشاءاللہ آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مبلغین کی طرف۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے مبلغین، عمر فیاض اتاری مدنی بھائی موجود ہیں، ہمارے خالد امیر اتاری مدنی بھائی موجود ہیں، عدنان شیخ بھائی موجود ہیں، ہمارے طارق اتاری مدنی بھائی موجود ہیں۔ اللہ کریم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے بڑھتا ہوں میں خالد بھائی کی طرف۔ خالد بھائی، آج کا ہمارا موضوع ہے معاف کرنا۔ بہت ہی پیارا ایک خوبصورت عمل اور صاف اور شفاف دل کی علامت، نرمی اور
جس کو کہیے کہ کشادہ دلی کی علامت اور عزتوں میں اضافے کا سبب، اور یوں سمجھیے کہ دشمنوں کو اپنا، غیروں کو اپنا بنا دینے والا عمل، اور ہر دل عزیز بنا دینے والا عمل معاف کرنا۔ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ معاف کرنے کا، یعنی معافی کا معنی اگر بیان فرما دیں، اس کے بعد قرآن کریم فرقان حمید ہماری اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین۔ معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب بناتا ہے سبحان اللہ۔ اور بندوں کے دل میں بھی اس کی عزت اور مقام کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس عمل میں ایسی تاثیر رکھی ہے۔ دراصل یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ معاف فرماتا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ عفوًا غفورا کے لفظ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کریم اس طرح سے معاف کرنے والا ہے اور لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ یہاں غفور اور عفو میں ایک معنی بیان کیا علماء نے، اور ارشاد فرمایا کہ عفو تو اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جو گناہ ہو اور اس کو مٹا دے، خطا ہو اس کو بالکل مٹا دے، سبحان اور غفور جو ہے یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو گناہ ہو لیکن اس کو چھپا دے، پوشی کا، اس پر پردہ ڈال دے۔ تو یہاں جو عفو ہے یہ غفور کی بنسبت زیادہ معنی رکھتا ہے، اس میں زیادہ جامعیت ہے، اور یہ لوگوں کے لیے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا سبب ہے کہ اس سے تو میری خطائیں مٹ ہی گئیں، جو چھپی ہیں تو وہ تو چھپی ہیں، اور ایک عام طور پہ انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جو عیب چھپے ہیں کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے، صحیح، لیکن جو چیز ختم ہی ہو چکی ہو تو پھر اس کے ظاہر ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العالمین جل وعلا سے بندہ جیسی لو لگاتا ہے پھر مالک کریم اس پر ویسی عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کے معاف فرمانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتی ہے، واہ بے شک، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ حالانکہ شان تو یہ ہے کہ جو بندے کر رہے ہیں نا اللہ کریم اس کو جانتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین کے علم کی تو وسعت کا کیا کمپیریٹیولی اس کو کہیں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات کو رب العالمین جل وعلا نے یوں بیان فرمایا، اس کی شان دیکھیے، جو جاننے والی اس کی شان ہے۔ صحیح، ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو بندہ دلوں میں چھپائے بیٹھتا ہے نا، یعنی کوئی کسی ایکشن سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بولتا ہے تو اظہار ہو جاتا ہے، کبھی کن اکھیوں سے دیکھتا ہے یا تیز نظروں سے دیکھتا ہے تو بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، یعنی باڈی پارٹس جو ہیں اس کے وہ کوئی نہ کوئی اس کے ایکشن کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو کسی بھی پارٹ سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم کی وسعت یہ ہے کہ وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جان لیتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد جب ہم رب العالمین جل وعلا کی شان عفو پر نظر کرتے ہیں تو ہمارا مالک و مولا وہ ہے جو دل میں ہمارے جو بات موجود ہے اس کو جاننے کے باوجود بھی، یعلم ما تفعلون کی شان رکھنے کے باوجود بھی یعفو عن السیئات کی شان کا مالک ہے، وہ پھر بھی بندوں کی جو خطائیں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب بندہ عفو درگزر کو اختیار کرے، معافی کو اختیار کرے، اور کسی کے معاملے میں یعنی اس کے لیے کسی نے ظلم کیا، اس کے لیے کسی نے برائی کی، اس کے لیے کسی نے گڑھا کھودا، یعنی اس کے حق کو دبا لیا نا، اب بندے کے لیے دوسرے بندے کو معاف کرنے کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم عفو درگزر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں سے اگر بات شروع کی جائے تو پھر یہ ہو کہ اس کی جو غلطی ہے نا اب اس کو اپنے دل میں چھپا کے نہیں رکھنا، اب اس کی غلطی کو اپنے دل سے مٹا کے رکھ دینا۔ کیا بات، اب جب یہ غلطی مٹ جائے گی نا بہت پیاری بات، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنے رب العالمین جل وعلا کی مبارک صفت کو
اس سے حصہ پانے والا آنے ہوگا، والا ہو اس جائے سے فیضان پانے والا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی، جو ہمارے معاشرے میں ایک بات ہوتی ہے نا، یار میں نے اس کو معاف تو کر دیا، گا۔ لیکن وہ سامنے آتا ہے نا، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں آنے رکھتا، رکھا بالکل ایسے وہ میں نے چھپائے رکھا ہوتا ہے، وہ بات دل سے مٹائی نہیں ہوتی۔ ہی نہیں ہوتی۔ جب دل سے مٹا کر معافی اختیار کریں گے نا، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سامنے آ جائے گا، اس کے باوجود بھی معاف کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے نا۔ تو پھر بندہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہے گا اور اس بندے سے درگزر ہی کرے گا۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا، یا میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا، یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا۔ بہت پیاری بات خالد بھائی آپ نے ارشاد فرمائی کہ معاف کرنا ہے تو پھر پورا معاف کرنا ہے اور دل سے معاف کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ جی مزید۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی شان کو بھی بیان کیا، تو عفو کا لفظ استعمال ہوا، اور بندوں سے بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی عفو کرو۔ تو ارشاد ہوا ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم ظاہری کوئی بھلائی کرو یا کسی بھلائی کو چھپا کر کرو، یا او تعفو عن سوء کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بھی معاف فرمانے والا ہے، قدرت والا ہے۔ کیا بات۔ اس آیت کے تناظر میں علماء نے ایسی زبردست گفتگو فرمائی ہے اور ایسے پیارے نکات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا دیکھو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عفوا قدیرا، حالانکہ وہ قدرت والا ہے، لیکن شان جو ظاہر فرماتا ہے وہ یہ کہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حالانکہ وہ چاہے تو کسی برائی پر تمہیں پکڑ لے، لیکن جب اس کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے، تو تم سے بھی معافی کا ایسے ہی مطالبہ ہے کہ تم بھی معاف کر دو۔ او تعفو عن سوء، جب تم کسی خطا کو، کسی غلطی کو ایسے معاف کر دو گے، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا کا معنی پھر یوں ہوگا کہ جب تم نے عفو درگزر دوسرے کے لیے اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی عفو درگزر تمہارے لیے بھی فرمائے۔ خالد بھائی یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ جتنی جلدی اللہ سے معافی چاہتے ہو نا، اتنی جلدی اس کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں کیسا۔ وہی پیاری بات جو آپ نے فرمائی، تعفو عن سوء، یعنی پھر برائی سے درگزر کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ بہت پیاری بات فرمائی آپ نے ماشاءاللہ۔ اچھا آپ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں آپسی جو بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، الجھنیں ہو جاتی ہیں، ٹینشنز ہو جاتی ہیں، یا کوئی کسی کا حق دبا لیتا ہے، جی، تو ایک ظالم ٹھہرتا ہے، ایک مظلوم ٹھہرتا ہے۔ اگرچہ مظلوم کو اجازت تو ہے، اگرچہ مظلوم کو اجازت تو ہے کہ جس پر جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے اتنے کا بدلہ لے لے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی، جتنا تم کو ستایا گیا ہے، جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے، اتنے کا بدلہ لینے کی یہاں اجازت ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر اس کے باوجود بھی تم صبر کر لو گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین کام ہوگا۔ ایسے ہی رب العالمین نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، یعنی کسی نے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اسی کے برابر اس کو کر دیا جائے، یعنی جتنا ہوا اتنا ادا کر دیں۔ لیکن ارشاد فرمایا فمن عفا وَأَصْلَحَ، لیکن اس کے باوجود بھی جو معاف فرما، جو معاف کر دے اور صلح کی طرف آ جائے، اصلاح کی طرف آ جائے، بھلائی کی طرف آ جائے، ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اس کا جو بدلہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو پھر اس معافی کا بدلہ بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ اب میں نے اس کو ایک دفعہ معاف کر دیا تھا، اب زندگی میں جتنے قصور کروں گا وہ اس پر لازم ہو گیا کہ وہ بھی مجھے معاف کرے، کیونکہ میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ اللہ کے بندوں، معاف کرنا کس لیے ہے؟ فرمایا کہ بندہ معاف کرنا اختیار کر لے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر آ گیا ہے، اب مالک کریم اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے جب رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو اس باب میں بیان فرمایا جب آپ کسی شخص سے اس کی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے اور جو آپ نے اس کے ساتھ رواداری کا معاملہ رکھتے تھے، اس کی خیرخواہی کا معاملہ رکھتے تھے، اس کی کفالت کا معاملہ رکھتے تھے، بے شک آپ نے کہا کہ اب جو اس کو کفالت میں کیا کرتا تھا نا اب وہ نہیں کروں گا، اب بس معاملہ ختم، اس نے میرے لیے اتنا برا سوچا، میرے گھر والوں کے لیے اتنا برا سوچا، لہٰذا اب اس سے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، سبحان اللہ، کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ مطلب مراد اور معنی یہ بھی کہ تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی ان کو معاف کر دو جنہوں نے تمہارے ساتھ برائی کا سوچا ہے یا برائی کا اختیار کیا ہے۔ اب کیا کرو؟ ان کو معاف کر دو۔ اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی پیروی چاہیں نا، اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول کے اعتبار سے اس کو سننے کے بعد اپنا ذہن بنا لیں کہ میں تو صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہوں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ والا معاملہ ہے کہ ان میں سے جس کی میں پیروی کروں ہدایت پا جاؤں گا۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا نا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ آیت تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی تھی، صدیق اکبر کو نبی پاک علیہ السلام نے بتائی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، جب تم یہ پسند کرتے ہو تو پھر عفو درگزر کو اختیار بھی کر لو۔ جب بندہ اختیار کر لیتا ہے اس کو تو پھر رب العالمین جل وعلا اس بندے پر ایسی عنایتیں فرماتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، پھر وہ محبت کم ہونے والی نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں بھی اس بات انشاءاللہ عذاب نہ کر، عتاب نہ کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، کریم ہے کرم ہی فرما، معاف کرنا شعار تیرا،
مجھے خدا معاف کر دے۔ آمین آمین۔ بہت پیاری بات ہمارے خالد بھائی نے ارشاد فرمائی کہ اگر ہم جو ہے وہ اس کے بندوں کو معاف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمایا گیا۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور ایک آیت کریمہ جو ہمارے خالد بھائی نے بیان کی، او تعفو عن سوء، یہاں پر بھی علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی مدنی چینل کے ناظرین، کہ تعفو عن سوء میں اشارہ ہے کہ برائی یعنی تکلیف دہ بات ہوگی اسی کو معاف کرنا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں کوئی اگر میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تو اس پر کیا درگزر کیا جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو دیکھیے غلط بات ہی برداشت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تعفو کام تھا وہی نہیں ہوتا، ہاں جی ہاں، جو کرنے کا کام ہے وہی نہیں ہوتا۔ تعفو عن سوء، جو ناگوار گزرے گا اسی سے درگزر کرنا ہے۔ جبھی آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفوا قدیرا، قدرت کے باوجود معاف فرمانے والا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو معاف اس لیے کر رہا ہے جس کو اختیار ہی نہیں ہے، بیچارے کو پتہ ہے معافی کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جدا گانا بات ہے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف فرما دے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، قدرت موجود ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم نے معافی کو اختیار کیا، تو سبحان اللہ، یہ وہ پیارا وصف ہے، جو پیاری ادا ہے جس پر جنت کی بشارت جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے۔ بڑھتے ہیں طارق مدنی بھائی کی طرف۔ طارق بھائی، میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے تعلق سے ہمیں کچھ فرامین مصطفیٰ، کچھ احادیث رسول بھی بیان کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس تعلق سے کیا ہیں۔ جی جی، قرآن پاک کی آیات اور اس کے تحت ہم نے گفتگو معافی کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے سنی۔ ایاز بھائی، کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور قرآن و حدیث کی طرف دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کا بیان موجود ہے، یعنی عمل کرنے کی رغبت اور اس عمل کو نہ کرنے کی وعید کا بیان۔ نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، نہ پڑھنے کی وعید آدے، تاکہ ترغیب یا ترہیب، یعنی رغبت کی بنا پر یا ڈر اور خوف کی بنا پر بندہ اس عمل کو بجا لائے تاکہ اس کی برکتیں پا سکے۔ تو اسی طرح معاف کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے گا۔ اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون سا بندہ تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے، معزز کون ہے گا، تیرے نزدیک عزت والا کون ہے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اللہ، کیا وہی بات جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ شخص کے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، جس کو پاور، قدرت، طاقت ہی نہیں ہے، تو اس نے لا محالہ خاموش ہی ہونا ہے گا۔ بالکل ایسے، جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ اور عزت کا کرائٹیریا بھی پتہ چل گیا نا طارق بھائی، کہ پتہ چلا دولت، منصب جو ہے وہ مال و دولت کا ہونا، یا بینک بیلنس کا ہونا، یا اونچے گھر کا ہونا، یہ معزز ہونے کی ظاہری علامت نہیں ہے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معزز وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود معاف کر دے، اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معزز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ معزز وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے وہ بندوں کو معاف کر دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے معافی ہی کے حوالے سے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، روز قیامت ایک اعلان ہوگا کہ جس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو۔ منادی جب یہ اعلان کرے گا کہ جس کا ذمہ اللہ کے کرم پر وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے، تو وہ اعلان کرنے والا کہے گا
کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معاف کرنے والے ہیں. یہاں پر مجھے نا وہ خالد بھائی نے جو آیت پڑھی تھی نا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں جی، جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو آپ دیکھیے وہی حدیث پاک کے اندر بیان آ گیا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑے ہوں اور بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں. اچھا، جب یہ منادی جب یہ بتائے گا کہ ان سے مراد کون ہے کہ معاف کرنے والے، تو پھر قیامت کے اس حوال کا، قیامت کی اس کیفیت کا بیان کیا گیا کہ جب یہ اعلان کرے گا کہ معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. قیامت کے دن کے کیفیات کو دیکھیں، حساب کتاب کے معاملات کو دیکھیں، مشکلات پریشانیوں کے لمحات کو دیکھیں، تو یہ ایک سمجھیں کہ سنہری موقع ہے ان لوگوں کے لیے یہاں پر کہ جو دنیا کے اندر معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو روز قیامت انہیں یہ اجر ملے گا کہ بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ اس کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست منور تھام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا. باقی چیزیں تو اپنی جگہ، اگر اس کیفیات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا شرف پا رہے ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو جلدی سے پکڑ لیا. تو کہتے ہیں پھر فرمایا، اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں کشادگی ہو، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جہاں معافی کا ذکر ہے وہیں دو وہ چیزیں بھی ہمیں اس عمل کی برکت سے مل رہی ہیں جس کی فی زمانہ لوگ تلاش میں، ہر ہی زمانے میں رہے، لیکن معاشی پریشانی، مشکلات کا اور عمر کی درازی کا ہر بندہ تمنا ہی ہوتا ہے کہ یار معاشی پریشانیاں نہ ہوں، رزق میں برکت ہو. تو رزق میں برکت کا نسخہ دے دیے گا نا. وظائف ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، سلسلے میں ہم روحانی علاج میں جب بیٹھتے ہیں کالز آتی ہیں، بہت ساری اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو چلیں اس حدیث پاک میں وہ وظیفہ بتایا گیا جو عمل کے ذریعے ہے گا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ. چاہتے ہو کہ تمہاری معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں، عمر میں برکت ہو جائے، تو اب جو ہے معافی کو تھام لو، لوگوں کو معاف کرنے والے بنو، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی. ایز بھائی یہ تو کچھ فضائل تھے نا معاف کرنے کے، اور کچھ وعیدات کی طرف بھی گویا کہ اشارہ ہے. احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ بلا اجازت شرعی اس کا عذر قبول نہ کرے، یعنی ایک شخص ہے جو معذرت کر رہا ہے، دوسرا اب بلا عذر شرعی قبول نہیں کر رہا، معاف کرنے والے کو معاف نہیں کر رہا بلکہ اس کو کہہ رہا بھائی جاؤ میں نہیں معاف کر رہا، عذر قبول نہ کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسے حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب نہ ہو. تو ایسا شخص محروم ہے جسے یہ موقع ملا، کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سبب بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اس عمل سے روکے، صرف اور صرف ایک اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے، ذاتیات کی وجہ سے، ذاتی کیفیت کی وجہ سے معاف کرنے سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، معاف نہیں کر رہا، تو اس کے لیے یہ محرومی ہے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ان محرومیوں سے جو ہے محفوظ فرمائے اور حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پینا نصیب فرمائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل یہاں بیان کیے ہیں اور جو احادیثیں بیان کی گئیں اور جو ہم نے فضیلتیں سنی، ان کو پانے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. اور آخری حدیث پاک، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں، ہم نے گفتگو پہلے بھی سنی کہ چاہتے ہیں کہ لوگ معاف کریں. جو دوسروں سے چاہت ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار تو کرو تاکہ تمہیں دوسروں سے بھی معافی ملے. اگر دنیا میں ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے یوں تو اس کا مکافات عمل دنیا میں بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملات پر بھی کوئی ہمیں معافی سے نوازے، وگرنہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو اجر رکھا ہے گا، وہ جو معافی سے نوازے گا، وہ اجر و ثواب اپنی جگہ انشاءاللہ نصیب ہوگا. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم پوچھیں کہ جنت میں داخلہ کس کو نہیں چاہیے، جو شخص جو ہے وہ ظاہری طور پر معافی پر آمادہ نہیں ہو رہا، اگر ان سے بھی پوچھا ہے بھائی جنت میں بلا حساب داخلہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، بالکل ایگری ہوں گے کہ بلا حساب جنت میں داخلہ چاہیے.
تو اگر ان فضائل پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل میں جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ اسی لیے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات احادیث طیبہ کا بیان کہ تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں رغبت دل میں پیدا ہو اور ہم جو ہے وہ معافی پر آمادہ ہوں. تو انشاءاللہ جب یہ فضائل پر نظر ہوگی، ان کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اہمیت جب معلوم ہوگی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معافی کا ذہن بھی جو ہے وہ بنے گا. اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا پڑے گا. مفتی احمد جان خان نعیمی، ایک منٹ یہاں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں طارق بھائی، مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. خالد بھائی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رب کے بندوں پر مہربانی کرنا اعلیٰ عبادت ہے. اعلیٰ عبادت ہے رب کے بندوں پر مہربانی کرنا. تو ناظرین مہربانی کیجئے اللہ کے بندوں پر. یہ بھی تو مہربانی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو معاف کیا جائے. آپ دیکھیے کہ وہ مشہور آیت کریمہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے ضمن میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا احسان دو طریقے سے ہوتا ہے. فرمایا ایک تو نفع پہنچا کر احسان ہوتا ہے اور ایک ضرر دور کر کے وہ احسان کیا جاتا ہے. فرمایا نفع پہنچانا تو یہ کسی کی مدد کر دی جائے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے نفع پہنچانا. اور فرمایا نقصان سے بچانا یہ ہے کہ اس سے ضرر کو دور کرنا کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. دیکھیں اگر معاف نہیں کریں گے دنیا میں بھی اس کے لیے سزا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تھانہ کچہری یا جو بھی اس کے تقاضے ہوں گے، دیگر معاملات ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا معاملہ ہے. اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے آپ دیکھیے. فرمایا احسان وہ کرنے والا ہے جس میں یہ دونوں صفتیں پائی ہیں. محسن وہ ہے جس میں دونوں صفتیں پائی جائیں، نفع بھی پہنچائے اور ضرر کو بھی دور کر دے، نقصان سے بھی بچا لے، یعنی بھلائیاں بھی کریں اور معاف بھی کرے. فرمایا یہ محسن کی خوبیاں اور صفت ہے. کتنی کمال کی بات مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے فرمائی ہے. تو اگر جب یہ باتیں انشاءاللہ جب ذہن میں ہوں گی تو اللہ نے چاہا تو چاہے پھر وہ سیٹھ ہو، پھر وہ جو ہے وہ شوہر ہو، پھر وہ والدین ہو، پھر جو ہے وہ استاد ہو، پھر وہ یوں سمجھیے کہ باس ہو، کوئی بھی ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معافی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا. پھر آپ چاہے روڈ پر ہوں، پھر چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ آفس میں ہوں، چاہے آپ کاروبار میں ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معافی کا ذہن جو ہے وہ بنے گا. آئیے انشاءاللہ کچھ بزرگان دین کے واقعات جو کہ یوں سمجھیے کہ سیکھنے کا ایک زبردست ذریعہ ہوا کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ عمر فیاض بھائی سے کچھ سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کا کیا طرز تھا. عمر بھائی کہ وہ کس طرح عفو درگزر فرمانے والے ہوا کرتے تھے. میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. طارق بھائی جب گفتگو ابھی فرما رہے تھے تو چند احادیث انہوں نے نقل فرمائی، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف احادیث بیان کر کے ہی نہیں دکھایا، بلکہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو بھی دیکھا جائے تو جو بولا ہے وہ کر کے بھی دکھایا. بے شک. ابھی آپ نے جب یہ سوال کیا ہے کہ بزرگان دین کے تعلق سے بیان کریں تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو سب سے بڑے جو خدا کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہیں، ذرا ان سے شروع کرتے ہیں کہ ان کا کیا معمول تھا، ان کا کیا انداز تھا. آپ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر اختیار رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں. اگر نبی پاک علیہ السلام اشارہ فرما دیتے تو وہاں جو سامنے کفار تھے وہ تو تھر تھر کانپ رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہوئے، پاور رکھتے ہوئے بھی ان میں عام معافی کا اعلان فرما دیا، ان کو معاف کر دیا. حالانکہ سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو جانی دشمن ہیں، سامنے وہ کھڑے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کے عزیزوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، دین اسلام کو معاذ اللہ نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان فرما دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب طائف کے مقام کے اوپر نبی پاک اسلام کے پاس کیسی زبردست اتھارٹی اور پاور ہے کہ فرشتے آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ پرمیشن دیجئے. مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی انہیں معاف فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے تو جو لیگیسی ہوتی ہے نا، وراثت ہوتی ہے،
یہ پھر اولاد کے اندر چلتی چلی آتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لونڈی ایک دفعہ ان کو وضو کروا رہی تھی۔ صحیح۔ وہ وضو کرواتے کرواتے اس طرح ہوا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے جو برتن تھا وہ چھوٹ گیا اور جناب امام زین العابدین کے چہرے پر آ کر گر گیا۔ اب چہرہ بہت نازک ہوتا ہے، برتن اوپر سے آ کر جب گرا تو چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ابھی آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو وہ خادمہ نے وہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے عرض کی کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ اس نے پھر عرض کی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا جا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب آپ انداز دیکھیں کہ یہاں یہ بات بھی خالد بھائی ایک پہلو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کے جو بزرگان دین تھے، ان کے جو غلام تھے وہ بھی کس طرح زبردست قرآن پاک کا علم رکھتے تھے کہ وہ بالکل ایٹ اے ٹائم اس نے موقع کے حساب سے آیت کریمہ پڑھی، آپ نے جواب دیا، اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا، پھر آپ نے جواب دیا، اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا، اور پھر جو ہے وہ یہاں تک کہ آپ نے جو ہے وہ اسے آزاد کر دیا۔ یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ ان کے خادمین کیسے عالمین قرآن تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ہم جن کے خادمین ہیں وہ عاملین قرآن کیسے، وہ علم رکھتے ہیں اور یہ عمل کرنے والے۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ عالمین قرآن تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ کیسے عاملین قرآن ہیں۔ اور عمر بھائی آپ نے یہ واقعہ بیان کیا نا، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے خادم سے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا۔ تو اس خادم نے بھی جو ہے وہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے یہی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا میں نے تجھے معاف کیا، سبحان اللہ۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد تیرا نکاح اپنی لونڈی سے کیا، اور فرمایا تم دونوں کا خرچ اب تا قیامت میرے ذمہ ہے، جب تک حیات ہو تمہارا خرچ میرے ذمہ ہے۔ آپ دیکھیے معافی کے ساتھ ساتھ نوازنے کا انداز بھی کیسا ہے، یعنی ایک نہیں کہ معاف کرنا اور پھر معاف کرنے کے ساتھ نوازنا، یہ بڑا کمال جو ہے وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، اگر ہم نواز نہ سکیں کم از کم تو معاف ہی کر دے، اتنا ہم ضرور اختیار کریں عمل، ورنہ اگر ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا اگر ہم معاملہ دیکھیں نا تو وہ تو معافی کے ساتھ ساتھ نوازا بھی کرتے تھے۔ اسی میں ہی اسی آیت کے ضمن میں ہی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحم۔ ناظرین ہم یہ کیوں واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، بزرگان دین کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں کتنا اثر ہے، کتنا ان کے اندر آپ سمجھیے کہ ان کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے دل کیسے جو ہم مائل ہوتے ہیں ان باتوں کی طرف۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات ذکر کرنے کے بعد ایک بزرگ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی قدس سرہ کے ایک مرید خاص تھے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی بڑا سخت قصور ہو گیا، جب ان سے کوئی سخت قصور ہو گیا تو وہ ناراض ہو گئے، جو توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ان کو اپنے لنگر خانے سے نکال دیا۔ اب جو ہے وہ یہ خدمت ان کے ذمہ پہ تھی تو اس کا ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ واپس لنگر خانے میں آنے کا موقع مل جائے، لیکن کوئی صورت بن نہیں پا رہی تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ توکل شاہ صاحب اموالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید خاص تھے، ایک قریبی محبوب اور خلیفہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہی حضرت امام زین العابدین اور امام حسن کا واقعہ پڑھ کر سنایا۔ وہ جب سنایا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، فرمایا کہاں ہے وہ غلام، اس کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا حضرت نے معافی سے بھی نوازا، ساتھ میں رقم بھی عطا فرمائی، اناج بھی عطا فرمایا،
اور پھر اس بات پر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں روپیہ خرچ کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب بندوں کی ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اس پر شکرانے کے طور پر جب وہ خالد بھائی مزید راہ خدا میں خرچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی مجھے ادا کرنے کا موقع اور شرف عطا فرمایا. تو یہ انداز تھا ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر ان کو فالو کریں، ان پر عمل کریں، ہم بھی درگزر سے کام لیں، معافی سے نواز دیں، اور معافی کے ساتھ ساتھ اگر مزید بھی کچھ نوازیں تو انشاءاللہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادا اور طریقہ ہے. اور ایک زبردست پہلو خالد بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر جو ہے وہ کچھ بات بیان کریں کہ شرمندہ کیے بغیر معاف کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ واقعی خالد بھائی اگر آپ دیکھیں نا، بس اوقات معاف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی جتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، جتنا ذلیل کر دیتے ہیں، سامنے والے کی کسر اتار دیتے ہیں پوری، پھر شاید وہ معافی کا لطف اور وہ بھی باقی نہیں رہتا. اگر اس کو آپ کچھ بیان کریں کہ معاف بھی کریں اور سامنے والے کو یوں سمجھیں آپ کہ اس کی جو وہ شان میں کمی بھی نہ ہو، اس کو کمتر بھی محسوس نہ ہو، اس طرح شرمندہ کیے بغیر معافی کے تعلق سے میں چاہوں گا آپ کچھ باتیں بیان فرمائیں. اصل میں لفظی معافی نہیں دینی چاہیے، دلی معافی دینی چاہیے. ہے کیا بات ہے. لوگ لفظوں میں تو معافی کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن جو الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑے دل خراش اور عجیب و غریب ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم اور عقل صحیح نصیب فرمائے کہ میں معاف کر رہا ہوں تو اس کا قصور ہے نا، معاف کر رہا ہوں، اپنا قصور کیوں کیے جا رہا ہوں، اس کو بھی سمجھنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہم میں ہونی چاہیے. یہاں ایک شعر ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ سناؤں اور بڑا زبردست سا ہے، لیجئے ملاحظہ کیجئے. کہا گیا کہ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے. اچھا. لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلے کا قصور معاف کرنے کے لیے اسے سامنے بٹھا تو لیتے ہیں لیکن اس کے قصور پر اتنا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر پہلے خود کا دل زخمی تھا، وہ معافی مانگنے آیا، اب اس کا دل زخمی کر کے بھیجیں گے بھی، آگے سے معافی بھی نہیں مانگیں گے کیونکہ ہم نے تو ابھی اس کو معاف کر کے بھیجا ہے، معافی تو وہ مانگنے آیا تھا، اپنا قصور تو ابھی کنسیڈر کہیں ہو ہی نہیں سکتا جس لیول پر ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگ جب اتنی عجیب و غریب مینٹلٹی کے ہوتے ہیں، اس پر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں خاندانوں میں، برادریوں میں، محلوں میں کہ آپسی جھگڑے کہیں ہو جائیں تو وہ پنچ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اب دونوں فریقین کو بلا لیں گے، ہاں بھائی کیا بات تھی، ہاں بھائی کیا بات تھی. جب دونوں سے بات پوچھی، اس کے نزدیک اس نے صحیح نہیں بتائی یا کوئی بات کم کر دی اور اس کے نزدیک پہلے والے نے صحیح نہیں کی، تو اب کیا کریں گے، یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور یہ جو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا یہ اب تماشا ہی بنا رہے گا کہ اب کیا معاملہ ہو رہا ہے. اور جس نے صلح کے لیے بلایا تھا پتہ چلا کہ بعد میں وہ مزید فساد کو بڑھا کر چلا گیا. ایک شخص ملے مجھے سرے راہ، پہلے جانتے تھے مجھے، تو بہرحال ملے اور کہا یار خالد بھائی اچھا ہوا آپ مل گئے، آپ سے بات کرنی تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ اب انہوں نے اپنا تذکرہ سنانا شروع کیا تو تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم انہوں نے روڈ پر لے لیا. اچھا بات بھی ایسی تھی کہ اب جب سنانا ہم نے کہہ ہی دیا کہ بھائی سنائیے تو اب آپ سنائیں گے. اب میں ان کی بات بہرحال سن رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہمارے قریبی کوئی معاملہ ہوا اور طلاق تک نوبت آ گئی جھگڑے کی. ایک شخص جس کو سلجھانے کے لیے بٹھایا تھا وہ اتنا جذباتی ہوا کہ اس نے کہا، یعنی ایک کہہ رہا تھا کہ خاتون کہہ رہی تھی کہ طلاق دے دی شوہر نے اور شوہر کہہ رہے تھے کہ نہیں دی. اس طرح کا معاملہ تھا. اور اب اس طرح کا کبھی بھی معاملہ بن جائے تو بہتر یہ ہے کہ ادھر ادھر سلجھانے کی بجائے نا، علم کا مسئلہ ہے یہ، دین و شریعت کا مسئلہ ہے، جو دین و شریعت کے جاننے والے ہیں نا بغیر لڑائی کو آگے بڑھائے ان تک پہنچا جائے اور اب بات کر لی جائے کہ حضرت مجھے یوں لگ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. اب جب خاتون کہہ رہی ہے نہیں انہوں نے طلاق دی ہے، مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں دی میں نے، تو جو فیصلہ کروانے والے تھے انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ بندہ حیران ہو جائے. فیصلہ کروانے والے نے کہا کہ وہ بھائی جب یہ کہہ رہی ہے کہ دے دی،
اور تو کہہ رہا نہیں دی، اب دے کے اس کو فارغ کر. یہ اس شخص کا حال ہے جو صلح کروانے کے لیے بیٹھا تھا، جو اس لیے آیا تھا کہ معاملے کو حل کروائے. تو ہم دیکھ لیں کہ جن معاملات میں پڑھتے ہیں ان میں کس طرح سے پڑھنا چاہیے، یہ اہلیت ہے بھی مجھ میں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیگریڈ کرنے والا انداز ہے نا، یہ آپ کو خود ریگریٹ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو خود پچھتاوا ہوتا ہے اس پر کہ یہ میں نے کیا کیا. لیکن اس وقت کیونکہ جذبات آڑے آئے ہوتے ہیں، اس وقت انا کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ میری کیونکہ ایگو ہرٹ ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اس کا پورا بدلہ لینا ہے اور معاف تو کروں، ذرا سکھا کے بھی تو بھیجوں تاکہ یہ آئندہ کرے ہی نہیں. سکھانے کے چکر میں اپنی سیکھ بھلا دیتے ہیں، جو بات خود سیکھی ہوتی ہے اسے چھوڑ جاتے ہیں. اور ہم دیکھیں نا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے معاملہ ذکر فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کو شرمندگی اور ندامت کی معنی پتا ہونا، تو وہ اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. امام حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ آیا اور اس نے اپنی لکھ کر عرضی پیش کی، کچھ رقم چاہیے تھی اس کو، محتاج تھا، کلاش تھا، تو اس نے عرضی پیش کی تھی کہ حضور میری کچھ مدد فرمائے. تو آپ نے وہ عرضی پڑھے بغیر، وہ چٹھی پڑھے بغیر جو خادم تھا اسے کہا کہ اس کی حاجت پوری کر دو. تو اس نے دے تو دیا کہ جو کہا تھا کہ بھائی اس کو اتنے اتنے دے دیں، وہ سارا معاملہ ہو گیا، اس کو نپٹا دیا. اور پھر امام سے پوچھتے ہیں کہ حضور پڑھ تو لیتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ. اب حضرت کا جواب دیکھیے، کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے حاضر کر کے یہ سوال نہ کیا جائے کہ جب تک میں پڑھتا رہا تب تک وہ بندہ شرمندگی محسوس کرتا رہا، کہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سے پوچھ نہ لے. ہم لوگوں کو شرمندہ کرنے پر آتے ہیں، یہی چلے جاتے ہیں. وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے لیکن وہ کسی اور تناظر میں، لیکن یہاں اس بات پر اگر ہم سمجھیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، یہاں وہ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ منٹ کی غلطی ہوتی ہے اور یہاں اتنی طویل سزا میں اس کو جھونک دیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، او بھائی معاف کرنا اختیار کرو. جب بیٹھے ہی معافی کے لیے ہو تو اب پچھلے نہیں کرے دو. لوگ کیا کرتے ہیں، گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دیکھو یہ تو یہ معاملہ ہے نا، اس کے تو ہم چلو اس پہ ناراضگی کا بن گیا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار. ایسی صورتحال میں ان پہلے والی باتوں پر بھی صلح و صفائی ہو چکی ہے، لیکن وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ گڑے مردے اکھاڑیں گے اور دوبارہ ایک بندہ ناراضگی نہیں آگے چلانا چاہ رہا، تبھی تو بیٹھا ہے نا. اللہ اکبر، ختم کریں. بہت پیاری بات. اور میں یہاں پر خالد بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اکرمہ بن ابی جہل جب ایمان لے کر آگے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرمایا اب ان کے سامنے کوئی بھی ابو جہل کو برا نہ کہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی زبردست جب وہ حضور علیہ السلام کی آپ دیکھیے دلوں میں محبت داخل کرنے کا کیسا پیارا انداز ہے. اور پھر جیسا آپ نے فرمایا نا شرمندہ کر کے بیچتے ہیں، پھر یہ دل سے عزت اور وہ مقام ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے شرمندہ ہوئی نا، اصل میں لفظی معافی ہوئی، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اگر دلی ہوتی نا تو وہ دل میں مقام لے کر جاتی. بالکل شرمندہ کیے بغیر ناظرین اگر آپ معاف کرنے کی عادت اپنا لیں تو آپ یوں سمجھے کہ ہر دل عزیز اور دلوں میں آپ کی جو ہے وہ جگہ اور دلوں میں آپ کا مقام بن جائے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ نے خالد بھائی بیان کیا، وہ آیت کریمہ ہے نا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. یہاں مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قید سے نکالا. یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کی موجودگی میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، لیکن کنویں میں ڈالنے کا ذکر نہیں فرمایا. مفتی صاحب فرما رہے کنویں میں ڈالنے کا ذکر نہیں فرما رہے اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا. فرمایا اس لیے کہ سامنے بھائی کھڑے تھے، شرمندہ نہ ہو جائے کہیں پر. اللہ اکبر. یہ اعلیٰ اوصاف جو ہے وہ نبیوں کے اور یوسف علیہ السلام کا بالخصوص. اور پھر آگے بھی آپ دیکھیے تو ارشاد فرمایا کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی،
شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دی تھی جو ہے وہ، اس میں بھی براہ راست نسبت اپنے بھائیوں کی طرف نہیں فرمائی، شیطان مردود کی طرف نسبت فرمائی. تو یہ اللہ والوں کا اور نبیوں کا جو ہے وہ انداز تھا. جی یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے کہا نا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے شیطان کی طرف نسبت کی. آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے کس طرح سے گفتگو کا ارشاد فرمایا، اخلاق کی کیا تعلیم ارشاد فرمایا. فرمایا وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے یہ بندوں سے وہ بات کرو جو بہت اچھی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. ان الشیطان ینزغ بینہم، واہ، شیطان ہے جو بیچ میں پھڈے کرواتا ہے، جھگڑے ڈالتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ شیطان کے گلے میں جھگڑے کا ہار ہے نا، ہم وہ بھی اتار کے اپنے گلے میں لینا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ہم وہ بھی اس کے اس سر پر ڈال دیں گے، اس کے سر پر ڈال دیں گے، اس کے سر پر ڈال دیں گے. بھائی شیطان پر یہ ڈلا ہوا ہے تو اس کو رہنے دینا، آپ تو معافی کی طرف آئیں، اس کی طرف آئیں. اچھا آپ دیکھیے سورہ یوسف میں کتنا تفصیلی واقعہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے کنویں میں ڈالا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کا کہیں بھی یہ فرمانا نہیں ہے کہ میرے ساتھ تو میرے گھر والوں نے ظلم کیا، میرے تو رشتہ دار ہی ایسے ہو گئے تھے، میرے تو رشتہ دار ہی ایسے ہو گئے تھے. یوسف علیہ السلام کی بات کے تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ نے سورہ یوسف اور اس کے قصہ یوسف احسن القصص اس کو کہا گیا اور بہت بیان ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، تو لوگ اس کے پر ایک تبصرہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ یار رشتہ دار تو بھلے ہوتے ہی نہیں، اگر ان میں ہی وفا ہوتی نا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا وہ ان کو کنویں میں نہیں پھینکتے. بھائی مصیبت آتی ہے نا تو بھائی دشمن ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ سارا سبق سمجھ میں آ رہا ہے، وہ سبق کیوں نہیں سمجھ رہا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ. ہم دیکھ لیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی شیطان ہمیں ہمارے نفس کے پیچھے چلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارا تو یہاں پر اگر معافی مانگ لو گے، جھک جاؤ گے تو تمہاری تو قطعی اللہ کی بارگاہ سے معاف ہو جائے گی. یہاں پر بھی تم یوسف علیہ السلام کے عمل کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اس عمل کے پیچھے چلو جو بھائیوں نے غلط کیا تھا. وہ غلط کیا تھا، معاف کر دیا گیا نا، جس نے معاف کیا تھا وہ عالی ہے. اس کے پیچھے چلیں گے تو زندگی عالی ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایاز بھائی یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ یہ جو آیت ابھی پیش کی اور جو وہاں پہ ساری گفتگو چل رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا زبردست ان کو ارشاد فرمایا، جس میں قرآن پاک میں بھی یہ ذکر ہوا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کیا بات ہے. فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں اس کے تحت، میں بس یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج اگرچہ ملامت کا دن ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، فرمایا آج اگرچہ ملامت کا دن ہے لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ بھی کوئی ملامت نہ ہوگی. یعنی آج بھی کوئی ملامت نہیں کر رہا اور آئندہ بھی کبھی اس بات پر کوئی ملامت نہیں. بے شک بے شک. اور ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سابقہ اعمال کا ذکر نہیں فرمایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ناظرین ہمارے سامنے ہے. اور معافی کے بعد پھر پرانی باتیں کرنا، پھر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہنا اور ان چیزوں کا بیان کرتے رہنا مناسب نہیں. جب معاف کر دیا سو معاف کر دیا، شرمندہ کیے بغیر معاف کریں اور یوں سمجھے کہ نوازنے کے ساتھ اگر معاف کریں تو انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالی ہماری عزت میں ہی جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے اللہ پاک عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت میں ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے. بتایا جا رہا ہے کچھ کالز بھی ہیں ناظرین کی، آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کیا سوال کر رہے ہیں. جی ایاز بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہمیں بار بار کسی وجہ سے تنگ کرتا ہے، ہم اسے ہر دفعہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ دوبارہ سے تنگ کرتا ہے تو پھر ہم معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم کب تک اسے معاف کریں گے، اس کا کوئی حل بتا دیجئے. جی طارق بھائی کچھ ارشاد فرمائے حل. اللہ اکبر. جب تک بقید و حیات ہیں معاف کرتے رہیں اور معافی سے نوازتے رہیں اور اس کی برکتیں پاتے رہیں. کیونکہ جتنی بھی ہم نے احادیث یا قرآن پاک کی آیات کا بیان سنا اور اس کے تحت جو گفتگو ہوئی اس میں کہیں بھی اینڈنگ ٹائم نہیں بتایا کہ بھائی 12 سال کے ہوں گے تو معاف کریں، 15 سال کے ہوں گے تو معاف کریں، یعنی جوانی میں ہے تو معاف کریں، بڑھاپے میں ہے تو معاف کریں. اس میں
مطلق بیان ہے گا کہ معاف کرتے رہیں. کیا بات. تو جب تک بقید و حیات ہیں معاف کرتے رہیں. انشاءاللہ پھر جب بقید و حیات والی زندگی سے نکل کر اخروی زندگی شروع ہوگی تو پھر اس کے ثمرات ملنا شروع. بہت پیاری بات فرمائی ہمارے طارق بھائی نے ماشاءاللہ کہ جب تک ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا معاف کرتے رہیں. آقا کریم نبی پاک اسلام نے تو غلام کو بھی 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم فرمایا. 70 سے مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو معاف کرو. جب غلام کو 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جو رشتہ دار ہیں جو دیگر لوگ ہیں ان کو تو معاف کرنے کا کتنا ثواب ہے. ایسے اور یہی میں ابھی حدیث پاک کی طرف جا رہا تھا. ماشاءاللہ آپ نے بیان کر دی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 70 بار کا ارشاد فرمایا تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 70 کا لفظ جو ہے وہ کثرت کے معنی میں ہے. یعنی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاف کرے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو زیادہ سے زیادہ معاف کرے. لیکن جو تنگ کرنے والا ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے. کسی کو جو ہے وہ اتنا ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, اتنا جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور بسوں اوقات پھر اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت خطرناک آتا ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. بین بین چلنا چاہیے دونوں طرف سے, نہ کسی کو تکلیف دیں نہ خود تکلیف میں مبتلا ہوں. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک محاورہ کہا جاتا ہے ایاز بھائی تنگ آمد بجنگ آمد. اللہ اکبر. تنگ آ جائے نا وہ جنگ پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے ہمارا. بالکل خالد بھائی اس کے مناظر ہم جو ہے وہ آئے دن دیکھتے ہیں. اور آج کل کے ہمارے اس پرفتن دور میں اگر ہم دیکھیں تو عدم برداشت کا جس طرح کا ایک معاملہ ہے اور صبر و تحمل کی کمی ہے, تو ایسے میں جو ہے وہ تو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ کسی کو اتنا تنگ جو ہے وہ نہ کیا جائے اور کسی کے صبر کا امتحان جو ہے وہ نہ لیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو درگزر فرمائے, ہماری بھی غلطیوں سے ہمیں بھی معافی عطا فرمائے. مزید کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد احمد اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیں. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ جی بالکل. عدنان بھائی نوٹ کر رہے ہیں آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ. پھر دیکھتے ہیں عدنان بھائی کون سی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. جی مزید کال. آج کا موضوع معاف کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر معافی مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سامنے والے سے معافی مانگ لی, سب کچھ بات ہو گئی, لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں اسی بندے کے سامنے ہمارا سامنا ہوتا ہے, وہی 6-7 بندوں کے سامنے پھر وہی پرانی باتیں نکال لیتے ہیں اور پھر جو ہے ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ معافی مانگ لی ہوتی ہے, سب کچھ کلیئر کر دیا ہوتا ہے, لیکن وہ پھر جو نا وہی بات نکال کے سب کچھ وہی معاملات دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اسے میں. اس حوالے سے ابھی ہماری تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو ہو گئی کہ شرمندہ نہ کریں, شرمندہ کیے بغیر جو ہے وہ معاف کر دیں. اور جب معاف کر ہی دیا ہے تو پھر ہم نے ابھی آپ کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ کس طرح آپ دیکھیے کہ انہوں نے معاف کیا لیکن پھر اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا. تو پھر ایسا نہ کریں. جب معاف کر دیا ہے تو معاف کر دیا ہے. وہی بات پھر ایسا جب ہی ہوتا ہے کہ جب پھر دل سے معاف نہیں کیا جاتا اور وہ پھر ظاہری طور پر ہی زبان سے ہی معافی ہوتی ہے. پھر جہاں ملتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے بھی جو ہے وہ اس بات کا واویلا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. جب معاف کر دیا ہے اللہ کے لیے تو پھر معاف کر دیں, اس کو بھول جائیں. مزید کال. میری یہ فرمائش ہے عدنان بھائی سے کہ عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں. مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ. جی مزید کال. خالد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی دل دکھائے اور وہ ہمارے سامنے اتنا اچھا بنے کہ ہمیں اس کی برائی پتہ ہو کہ اس نے ہماری پیٹھ پیچھے برائی کری ہے اور ہماری غیبت کی ہے, اور پھر وہ بعد میں اس بات پہ ندامت بھی نہ کرے, تو اس کو معاف کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی خالد بھائی کیا معاف کرنا اختیار کریں, لوگوں کے معافی مانگنے کا انتظار نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کر لیا نا آپ نے جو کرنا تھا, اب معافی مانگو. اللہ, اب معافی نہیں مانگو گے تو پھر میں بھی معاف نہیں کروں گا. آپ کو تو پتہ ہے نا معافی کی فضیلت کیا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے. آمین. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رویے نہ لوگوں کے مختلف ہیں ہی. لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے جتنی بھلائی ہو نا اتنی ہم کر جائیں. وہ کسی نے کہا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میرے حصے میں معاف کرنا ہے نا, ضروری تھوڑی ہے وہ مانگے تو کروں, پہلے ہی کر دوں. واہ واہ کیا بات ہے. دل اس کا بھی انشاءاللہ نرم ہو جائے گا جب وہ اس بات کو دیکھے گا کہ یار میں نے اتنا کیا تھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ راہ بنے. بالکل خالد بھائی. اور یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جب تک ایک نے معافی مانگ لی کہ معاف کر دیں,
وہ کہے کہ جب تک پارٹی نہیں دوگے معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. پارٹی دوگے, کچھ کھلاؤ گے, پھر معافی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی جائے کہ یہ معاف کرنے پر کوئی لنگر تقسیم ہو رہے ہیں یا رشوت کہلائے گی. اللہ بالکل ایسی اس پر رہنمائی چاہیے دیں گے. اور یہاں پر جو ہے وہ میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ دلوں میں جو ہے وہ سامنے والے کو اگر شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے, آپ کی طرف جھک جائے, اس کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے خالد بھائی نے بیان فرمایا کہ اس کے بولنے سے پہلے آپ اس کو معاف کر دیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جب معاف فرمایا تو بھائی کس طریقے سے آپ کے گرویدہ ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت داخل ہو جائے تو اس کے لیے پھر ان کی معافی کا انتظار نہ کریں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر وہ اچھا چہرہ آپ کے سامنے لے کر آئے, اگرچہ اس کے پیٹھ پیچھے برا چہرہ ہے تو کم از کم آپ کے سامنے اگر اچھا چہرہ لے کر آئے تو آپ بھی اچھے چہرے سے ہی ریسپانس دیں. تو اس سے درگزر کریں کہ پیٹھ پیچھے اس نے کیا کیا, پیٹھ پیچھے اس کے آپ کے پیچھے کیا کرتا ہے. اگر وہ آپ کے سامنے اچھا بن کر آیا تو آپ بھی اس کو اچھا بن کر رپلائی دیجئے. یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی محبت اس کے سینے میں داخل ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. مزید کال شامل کرتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری مطنۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا غم ہو گئے بے شمار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بہت پیارے کلام کی فرمائش. ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی عدنان بھائی نوٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ مزید کال شامل کرتے ہیں. معاف کرنا موضوع آپ کا ماشاءاللہ. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو بار بار غلطی کرتے ہیں پھر وہ معافی مانگ لیتے ہیں, بار بار اگلے بندے کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں پھر معافی مانگ لیتے ہیں. مطلب کہ انہوں نے اپنا نا ایک وہ کیا کہتے ہیں متیرہ بنا لیا ہے کہ بار بار تنگ کریں گے معافی مانگ لیں گے. بیچارہ وہ کب تک معاف کرے گا؟ جی خالد بھائی کیا کہیں؟ یہ جو لفظ وطیرہ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا, مجھے اس لفظ نے حیران کیا بھائی. وطیرہ اللہ کریم خیر فرمائے. اور واقعی وطیرہ مطلب کسی نے اپنا طریقہ بنا دیا, ٹیگ لگ گیا, اس کا انداز ہی یہی ہے, ٹرینڈ اس کا اسٹائل ہی یہی ہے. تو بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ لگا رہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے رشتے نا ایک کانچ کے محل کے مانند ہوتے ہیں بسا اوقات. یا کوئی کانچ کے کسی شیشے کو دیکھے نا مرر کو, وہ ٹوٹ جائے گا, اس کو بعد میں جوڑ بھی دیں کسی بھی طرح, لیکن اس کی جو دراڑ ہے نا وہ باقی رہے گی. بار بار جب ہم اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا. اسے کسی نے ایک ہتھوڑا اور چند کیلیں دے کر کہا کہ یہ اب جب بھی غصہ آئے نا تو ایسا کرنا کہ یہ کیل ایک دیوار میں گاڑ دینا. تو اب کیا ہوتا, اس کو تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ چلو غصہ آتا ہے تو کسی چیز کو توڑنے پھوڑنے کے کام میں لگ جاتا. اب جب غصہ آئے اسے وہ دیوار پر کیل گاڑ دے, پھر غصہ آئے پھر گاڑ دے, پھر غصہ آئے پھر گاڑ دے. ایک ہی دن میں اس نے پوری دیوار کو تقریباً کیلوں سے بھر دیا. اب جو اس کو سمجھا رہا تھا, جو اس کو ٹرین کر رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ان کیلوں کو نکال لو, معافی مانگ لو. اس نے کیلوں کو نکالنا شروع کیا, نکالا 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 نکالا, ساری کیلیں دیوار سے نکال دی. کہا اب دیکھو اس دیوار کو کہ جیسی پہلے خوبصورت تھی اب ویسی خوبصورت ہے. ہم بار بار معافی مانگ کر لوگوں کے ساتھ یہ تو کرتے ہیں کہ چلو غلطی کی تھی معافی تو مانگ لی, لیکن پھر وہ تعلق اور جو رشتہ تھا نا وہ ویسا نہیں رہتا. اس معافی کے اور ان کیلوں کے جو اثرات ہیں نا اس رشتے کی دیوار پر چسپاں ہو جاتے ہیں, نظر آنے لگتے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہمیں صاف ستھری دیوار پسند ہے یا ان کیلوں کے نشان سے بھری دیوار پسند ہے. ایسی بہت پیاری بات خالد بھائی آپ نے فرمائی. واقعی پھر رشتوں میں وہ کیفیت, وہ مزہ, وہ جس کو آپ کہیے وہ لطف جو ہے وہ اور وہ مودت اور قربت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی جب اس طرح کا انداز اختیار کیا جا رہا ہو. اور پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ صرف سوری کا لفظ بول دینے سے خالی جو ہے وہ کہنا میں بھلے جتنا مرضی کرتے رہیں, بعض لوگ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ سامنے والے کے سمجھے کہ نقصان کر دیتے اور خالی سوری کے لفظ پر جو ہے وہ اکتفا کر لیتے ہیں. ایسا نہیں, معافی کے تقاضے بھی جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے. جو معافی کا ایک انداز ہے, کیا معافی اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ حرکت کی جائے گی؟ معافی مانگنے کا مقصد کیا ہے کہ دوبارہ اس حرکت سے باز رہا جائے گا. تو ان چیزوں کو اگر پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ معافی مانگیں گے تو ہی جو ہے وہ صحیح معنی میں پھر اس کی یوں سمجھے کہ ثمرات جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. ورنہ خالی زبانی کلامی رہیں گے تو پھر لوگوں کو
لوگ یہ جملے بھی بولتے ہوئے سنائی دیتے خالد بھائی یار تم نے تو بس غلطی کرے بول دینا سوری، اگلے والے کا کام ہو جانا ہے. تو ایسا انداز اختیار نہیں کرنا. ایسی یہ آپ کے ساتھ یہ پہچان نہ بنے آپ کی، یہ ٹیگ نہ لگے آپ کے ساتھ یار یہ تو غلطیاں کرتا ہے پھر سوری بول دیتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ ایسی آپ کی سوری ہو، ایسی آپ کی معافی ہو کہ جو آپ کے لیے بھی ایک روشن مثال ہو، آپ کی بھی عزت اور مقام میں اضافے کا سبب بنے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف، فرمائشیں عدنان وغیرہ ہیں، میسج وغیرہ کا وہ دیکھ لیں تاکہ وہ بھی ساتھ ہو جائیں. نہیں بس کلام ہے، ان کی فرمائشیں پوری فرمائیں انشاءاللہ تعالی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے گھر کی پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کی پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بلکہ مجرم، حرم میں حاضر ہوا بلکہ مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا سوار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ
उतारा मैं दूर हूँ तुम तो हो मेरे पास मैं दूर हूँ तुम तो हो पुकारा सुन लो मेरी पुकारा मुझसा कोई गमज़दा मुझसा कोई गमज़दा न होगा तुम सा नहीं गमगुसारा तुम सा मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी लगी चलती किसी की चलती किसी की मदीने वाला भी बोलवा रहा है मदीने वाला भी बोलवा रहा है कहाँ कमन समन कहाँ की दौलत कसम खुदा की कि है हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने तपोगी मदीने को जा रहे बनेगा जाने का फिर बहाना कहेगा आकर कोई दीवाना चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं यहाँ मर्ज़ी लगी चलती किसी की मदीने वाला के बोलवा रहा है मदीने वाला के बोलवा रहा है
زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ثغرہ میں کلی جس میں حسین اور حسن پھول نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بولا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام۔ اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب کا ایک بہت پیارا کلپ بھی ہے، آئیے وہ کلپ شامل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے مسلمان، ہمیں اس کی عزت کریں۔ اللہ پاک نے اسے وہ دولت دی ہے جو دولت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ جو نصیب والا نہیں ہوتا اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان نصیب جسے ہو چکا نا، سمجھ جائے گا یہ نصیب والا ہے، یہ خوش قسمت ہے جسے اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے جسے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لہذا جو مسلمان ہے اس مسلمان کی ہم کو عزت کرنی چاہیے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں سورہ منافقون کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اس سے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپے پیسے سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے، فانی نہیں، اسی لیے مومن کی لاش و قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے، جبکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو یا مالدار ہو، وہ غیر مسلم ہے تو وہ عزت والا نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات ہم سب کے پیش نظر رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم مسلمان کی عزت کرتے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ شریف کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے. یہ فضائل ہے مسلمان کے. میرا جو مسلمانوں کے ساتھ رابطہ ہے، واسطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، ملاقات ہے، ملنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، خواہ وہ میرے ریلیٹیوز ہیں، خواہ وہ میرے نیبر ہیں، خواہ وہ میرا بزنس ریلیشن ہے، یہ یوں آتے جاتے ہوئے مسجدیں ملتے ہیں، باہر ملتے ہیں. ایک مسلمان مجھے مل رہا ہے. مسلمان کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے ادب کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہی مسلمان اگر پیر ہے، یہی مسلمان اگر استاد ہے، یہی مسلمان اگر والد ہے، یہی مسلمان ماں ہے، یہی مسلمان بڑا بھائی ہے، ابھی چلتے چلے جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ چیزیں جڑتی چلی جائیں گی جو اس سے مزید کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، نور علی نور کی ایک چیز آلریڈی ہے ہی جو اس بات، پھر وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اور زیادہ عزت والا ہے اور زیادہ یہ اس بات کا یہ مستحق ہے. امام ہے، مؤذن ہے، مسجد کا خادم ہے، ان سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے، مقام و مرتبے کے ساتھ اور مسجد ان کی چیزیں بڑھتی چاہیے. بڑے ایک سمپل ایک مسلمان ہے، کوئی اور ٹائٹل اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کا مسلمان ہونا ہی اس کی عزت کروانے کے لیے ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے گی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے پیارے رسول پر ایمان لایا ہے. وہ عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، وہ عاشق اہل بیت ہے. ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، اس کو رسوا نہیں کریں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے. اور جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایک گندگی بس جاتی ہے، بیٹھا بیٹھا ان کے خلاف ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے، الٹے سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ انما المؤمنون اخوۃ. قرآن میں کتنا سورہ حجرات میں واضح طور پر فرما دے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں. ہم بھائی بھائی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں رکھے گا، بلکہ اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنا چاہیے. ناظرین، ہم نے کلپ شامل کیا مولانا عمران اتاری صاحب کا. بڑی خوبصورت بات آپ نے مسلمان کی عزت کے تعلق سے بیان فرمائی. ہمارے سلسلے کے وقت اختتام کی جانب ہے، مزید کچھ باتیں اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. طارق بھائی یہ بتائیے کہ لوگ معاف نہیں کرتے، اس کے میں چاہوں گا کہ کچھ اسباب، کچھ وجوہات آپ بیان فرمائیں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے، کیا ریزن ہوتی ہے کہ لوگ معاف نہیں کرتے. جی ایاز بھائی، معاف نہ کرنے کی طرف جو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، یعنی اس راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں کہیں، یا وہ ایسی چیزیں کہ جو اس عمل سے روکتی ہیں، ان میں سے ایک جو بنیادی سبب ہے نا وہ ہے تکبر. تکبر یہ ایسا سبب ہے کہ یہ معاف کرنے میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان لوگوں کو معاف کرنے کو یہ اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے کہ یار میں اس کو معاف کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ اتنی جو نا وہ غلط برتاؤ کیا، میری حق تلفی کی ہے، میں معاف کر دوں گا تو میری بے عزتی ہوگی، لوگ یار اتنا بڑا شخص نے معاف کر دیا. تو یہ جو تکبر ہے نا، غرور ہے گا، غرور اور تکبر بھی یہ بھی اسے معافی سے روک رہا ہوتا ہے. دل تو جیسے ہو سکتا ہے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، کئی ایسے افراد احبابوں جنہوں نے فضائل سنے کہ یار معاف کرنے کی فضیلت ہے، رغبت ہے، تو عمل کی طرف رغبت بڑھتی ہے فضیلت کو سن کر. لیکن ان مواقع پر آ کے ساتھ ساتھ شیطان یہ وسوسے بھی لے کر رہا ہے، اچھا فضیلتیں تو ہیں لیکن تو معاف کرے گا تو بڑا شخص ہے گا، بڑا ہو کے اس کو معاف کرے گا تو لوگ کیا کریں گے، اتنا بڑا تھا اپنا حق نہیں لیا اس نے، بیوقوف آدمی ہے گا، اپنا حق چھوڑ دیا. یہ جو چیز ہے نا، یعنی تکبر جو کہیں اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے، یا لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، یا شیطان کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. یعنی طارق بھائی وہ اپنا بڑا پن اس میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اللہ اکبر، جبکہ بڑا پن اور بڑا ظرف تو یہ سوچ رہا تھا کہ معاف کر دوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ہاں بالکل ایسے کہ معاف کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معافی دینے سے بندہ بڑا ہو جاتا ہے، اور معافی دینے سے عزت بڑھتی ہے. ہم نے حدیث مبارکہ سنی بھی تھی کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ جو معزز وہ ہے جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے اور معاف کر دے، یہ معزز ہے گا، عزت والا ہے گا. اور ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لے لے. بہرحال ایک رکاوٹ کا سبب تو یہ ہے تکبر، اور دوسرا جو ہے غصہ جو ہے یہ بھی معافی میں رکاوٹ کا ایک سبب ہے گا. کہ غصیلا شخص جو ہے نا یہ معافی کی طرف نہیں بڑھتا، کیونکہ غصے میں بندہ انتقام کی طرف ہوتا ہے. غصہ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جو انسان کو معافی پر آمادہ نہیں ہونے دیتا، اس عمل کی طرف بڑھنے نہیں دیتا. اور غصیلا شخص اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی وہی کہیں کہ
تکبر بھی یہاں دوبارہ لوٹ آئے گا. انانیت کی وجہ سے وہ اڑا رہتا ہے کہ بھائی فلاں نے میرا بہت دل دکھایا, میں تو اب اسے معاف نہیں کروں گا. یہ کچھ بھی کرتا رہے, وہ ایڑیاں رگڑ لے, میں تو معاف نہیں کروں گا, میں معاف کر دوں گا تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا, میں تو وہ غصے کی سبب سے جو ہے اس عمل سے رکا رہتا ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرنے لگتا ہے, جس کے نتیجے جو ہے نا بڑے بھیانک نکلتے ہیں, برے نکلتے ہیں, کہ یہ اپنی بھی آخرت کو داؤ پر لگاتا ہے اور کئی لوگوں کی آخرت کو داؤ پر لگانے کا ایسا شخص سبب بنتا ہے. تو غصہ, تکبر, یہ دو اسباب ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسرا سبب ہے اگر دیکھا جائے تو وہی مین ہے, اگر وہ چیز دور کر دی جائے تو پہلے دو بھی دور ہو جائیں گے. وہ ہے علم دین اور اچھی صحبت سے دوری. صحیح. دینی معلومات ہوتی نہیں ہیں, صحبت ہماری بری ہوتی ہے. صحبت ہوتی ہی وہ ہے جو انتقامی کارروائیوں پر مشتمل ہے. جیسے عدنان بھائی نے, شیخ صاحب نے جو ہے نا وہ ایک سوال کے طور پہ بھی پوچھا کہ بعض لوگ معاف کرنے کی طرف جا تو رہے ہوتے ہیں مگر کچھ مطالبات بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر معافی تو نہ ہوئی نا, وہ تو آپ کے مطالبات کو پورا کروانا ہوا. تو وہ علم دین سے دوری اور اچھی صحبت کا نہ ہونا, یہ بھی بندے کو معافی جیسے مبارک عمل سے, برکت والے عمل سے روکے رکھتا ہے گا. تو غصہ, تکبر اور علم دین سے دوری اور اچھی صحبت کا نہ ہونا. اور یہ جو لاسٹ ہے نا, اگر ہم اب یہ اختیار کر لیں, دین سیکھیں, سمجھیں کہ دین ہمیں اس موقع پر کیا سمجھا رہا ہے, کیا میسج دے رہا ہے. الحمدللہ اگر دین سیکھنا سمجھنا ہے تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے موجود ہے. یہ دیکھیں, ہم نے معافی کے موضوع پر گفتگو کی, اور شاید جو ہمارے سامنے مواد ہے بھی 100% اس پر ہم نہیں کر سکے. بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں, اگر وقت ہو تو مزید بھی گفتگو ہوتی رہے. تو یہ کیا ہے, علم دین کی برکتیں ہیں, دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکتیں ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے گا. اور یہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر ایک جو دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ ایسا, اس کی ذات کے اندر یہ عمل رچ بس جاتا ہے. وہ کسی بھی موقع پر ہے, گھر میں ہے, اپنے کاروبار پر ہے, کام کی جگہ پر ہے, دینی ماحول سے وابستہ ہے, تو وہ عفو و درگزر کے اس دامن کو تھامے رکھتا ہے. اچھا, یہ سب کچھ صدقہ ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. آپ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں, میرے سامنے واقعات بھی موجود ہیں. اگر میں واقعات کو بیان کرنے لگوں تو کافی تفصیل ہو جائے گی. میں آپ کو صرف مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کتابچہ ایک رسالہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے حقوق العباد سے متعلق. اس کے اندر کئی واقعات جو ہے لکھے ہیں حقوق العباد کے متعلق امیر اہل سنت کی احتیاطیں, معاف کرنے, معافی مانگنے کے حوالے سے. ابھی جب میں یہ پڑھ رہا تھا ایاز بھائی رسالہ, تو اس میں ایسے انداز میں امیر اہل سنت نے معافی مانگی جہاں ہمارا ذہن بھی نہ جائے. ایک واقعے کو میں مختصراً ذکر کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ ہمارے یہاں امیر اہل سنت نے آنے کا ایک مرتبہ پنجاب کے سفر پر تھے, کوٹ ادو سے راستے میں ہمارے سر راہ ہمارا گھر پڑنا تھا, اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں اور کچھ وقت دیجیے. امیر اہل سنت نے قبول کر لیا, لیکن وہ انتظار کرتے کرتے وقت گزر گیا, وقت اجتماع کا ہو گیا. اجتماع میں پہنچے, امیر اہل سنت وہاں موجود تھے. کہ آپ نے منچ پر تشریف لائے, گفتگو شروع کی, تو میرے چچا جو ہے بالکل امیر اہل سنت سے قریب تھے. امیر اہل سنت کی جو ہی نظر پڑی تو اس اجتماع گاہ میں علل اعلان جو ہے, یعنی تمام اجتماع گاہ کے سامنے اب معافی سے مانگنا آپ نے شروع کر دی کہ آپ کے یہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن معذرت میں پہنچ نہیں سکا, مجھے معافی سے نواز دے. اچھا, پھر وہ بعد میں جب کس سبب سے نہیں پہنچ سکے تھے, جب اس پر غور کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ جس گاڑی میں جس ڈرائیور کے ساتھ آپ نے آنا تھا وہ اس راستے سے ہی نہیں گزرا جس پر ان کا گھر تھا. اب وہ جب پہنچ آئے اس اجتماع کا, اب ٹائم اتنا نہیں تھا کہ واپس وہاں جایا جاتا, کہ اجتماع کا وقت ہو چکا تھا. اگر یوں کہیے کہ اس معاملے میں امیر اہل سنت کی ذاتی اعتبار سے کوئی ایسی کوتاہی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہو, لیکن وہ انتظار میں رہے, اور کہیں نہ کہیں دل میں ایک لگتا ہی ہے کہ یار آنا تھا اور وقت دیا اور آئے نہیں. تو اپنے علل اعلان, ایسے بے شمار واقعات ہیں, اور امیر اہل سنت کی ذات میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں کے اندر اگر یہ عمل ہے تو یہ امیر اہل سنت کے کردار کا, آپ کے انداز کا صدقہ ہے. آپ نے یہ سمجھے کہ بالقول بھی بالفعل بھی, اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے یہ ترغیب دی ہے اور دیتے آ رہے ہیں. بالکل, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف مدنی مذاکروں میں فرماتے ہی نہیں بلکہ
عمل کے ذریعے کر کے بھی دکھایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نیک ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی معافی اختیار کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہ